السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، باتیں تو بہت ساری ہیں۔ یہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے کا پروگرام یہی والا میرا ستاروں کی بات دیکھ لیجئے گا، آرکائیو میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جب میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا نومبر کا مہینہ آنے دیں، جب نومبر کا مہینہ آئے گا، اس کا مڈ جب گزرے گا تو مودی کو وہ ذلت ملے گی جو اس نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے کرم سے اس نے تھوکا ہوا اپنا چاٹا، جسے کرشی قانون کہتے ہیں نا، زرعی قوانین جو فارمرز کے لیے بنائے تھے، واپس لینے، جن بیچارے کسانوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہا تھا، اس کو واپس لینے پڑے۔ تو یہ آپ یعنی تھوکا ہوا، وہ جو بہت بڑا انٹلیکچوئل بنتا ہے سوشل میڈیا پہ انڈیا کا، میں اس کو گوبر آریہ کہتا ہوں، میجر، جو پاکستان کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے، یہ تو اب کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو واپس ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے ایک ڈور اوپن کیا ہے اور مسلمانوں کو چاہیے اپنی شہریت CAA کا قانون، کشمیر کا، اس کے اوپر جتنا کر سکتے ہیں اب آپ کریں۔ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایک لحاظ سے، میں تو یہی کہوں گا کہ گھٹنے ٹیک دیے، تھوکا ہوا اپنا چاٹا۔ ایک ذلت نمبر 2، یہ میری ریکارڈ پہ ہیں باتیں، میں نے کہا تھا چاہے گزوں میں جائے، چاہے مائلز میں جائے، چاہے کلومیٹر میں جائے، اس سال بھی یہ اپنی زمین کو کھوئے گا۔ اب یہ دنیا جانتی ہے، اب اروناچل میں چائنا نے پہلا گاؤں بنایا، اب دوسرا ولیج وہ بنانے جا رہا ہے، اور ابھی دیکھیے تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور میں جو نومبر آنے دیں، اس کے بعد اب آپ دیکھیے گا یہ آنے والا دور اس کے لیے کیا کیا ذلتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے لا رہا ہے۔ وہ میرا ایک، جسے یہ کہہ لیں، جو پاکستان کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے، مجھے اس سے ایک اللہ واسطے کا بیر ہو جاتا ہے۔ یہ میری پرابلم سمجھ لیں، اچھائی سمجھ لیں، برائی سمجھ لیں، اور میرا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو انڈیا سفر کرے گا، اور بہت ساری چیزیں آپ سے عرض کی تھی۔ اور ایک بات، ابھی جب یہ ہو رہا تھا، میں کوئی وہ نہیں کر رہا سپورٹ، مہنگائی بالکل عمران خان صاحب کے دور میں بڑھی ہے، اس کے اوپر جو ہے نکتہ چینی کرنی چاہیے، گورننس کا مسئلہ ہے۔ مگر بہت سارے لوگ دیکھیں، علم کے اندر ہم اپنی ذاتی پسند ناپسند کو نہیں رکھ سکتے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، مجھے کئی لوگوں نے پوچھا، میڈیا کے بھی لوگ تھے، یار اب تو یہ جا رہا ہے، اب تو جا رہا ہے۔ بہت سارے بڑے لوگ کہہ رہے تھے اب گئے، اب یہ ہو گیا۔ میں نے کہا یار جب ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، فون کر دیجیے گا۔ خود میں نے عرض کیا تھا اکتوبر نومبر میں تھوڑی پرابلم میں آئیں گی، مگر ہوگا ابھی کچھ نہیں، وہ ابھی ٹائم دور ہے، تھوڑا نکل گئے، سب کچھ ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ، وہ تو خیر 3.5-4 سال سے بھجوا رہے ہیں، اور میں یہ نہیں کہ کوئی میں حمایت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت ساری اچھائیاں ہیں تو اس کے ساتھ بہت ساری برائیاں ہیں، اور خاص طور پہ سب سے پہلے یہ مہنگائی کا ایشو جو ملک کے اندر ہو رہا ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ غریب کے اوپر بوجھ بے انتہا پڑ گیا ہے۔ جب آپ ان کا درد دوا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کون، وہ لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کیا کیا، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، مگر آپ نے ملک کے اندر جو ایک مہنگائی کا جن بنائے، اس کو کنٹرول کریں۔ دوسری چیز خواتین و حضرات، اور کیا چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے رائٹ کے حق میں ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں ان کو سب سے زیادہ حق پاکستان میں، اگر کسی کو حق ہے وہ محسنین پاکستان ہے۔ وہ جو $2.5 بلین ہر مہینہ بھیجتے ہیں، وہ اگر وہ نہ بھیجیں تو آج آپ کے ملک کی اکانومی کھڑی نہیں، کب کی ڈھہ چکی ہوتی۔ تو یہ ان کا احسان ہے، وہ اپنے ملک، اور جو ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے اتنا سوچتے اور قدر نہیں کرتے جتنی وہ لوگ کرتے۔ تو اس معاملے میں تو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق پہلے ہی ملنا چاہیے تھا، اور اب ملا تو میں اس پہ بہت خوش ہوں۔ کس کو وہ ووٹ ملتے ہیں، کس کو نہیں ملتے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ان کا حق بنتا تھا۔
حق تو ان کے بیچاروں کے اور بہت. یہ آپ دیکھیں, میں تو باہر جا کے دیکھتا ہوں نا جس طریقے سے وہ محنت کرتے ہیں اور پھر وہ پیسہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں اور پاکستان میں بھیجتے ہیں, یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو ان لوگوں کا احسان ماننا چاہیے. ہم بڑی آسانی سے ان کا فورن ایکسچینج یہاں آتا ہے ہڑپ کر لیتے ہیں, مگر ان کو بدلے میں ان کا حق ہی, ان کو جو ووٹ, سب سے پہلے ووٹ کا حق ان کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملا, اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ اور ملک کے لیے اچھا کرے. دوسری ایک چیز میں ہمیشہ سے عرض کر رہا ہوں, حالانکہ اس وقت مہنگائی کا طوفان چل رہا ہے نا, میں نے آپ سے عرض کیا تھا, کئی پروگرام دیکھ لیجئے گا اس میں, کہ نومبر کے بعد مہنگائی میں تھوڑی سی کمی آنا شروع ہوگی بحکم اللہ. میرے رب نے چاہا. اس کا ریزن ہے, کوئی میرے پاس جن یا بھوت آن کے کان میں نہیں بول رہا, ریزن ہے, پلانیٹری پوزیشن ایسی ہوگی. اور انڈیا کے اندر کیا کیا, وہ جو باڑھ, سیلاب, فلڈ, اربن فلڈ آ رہا ہے, وہ تو ابھی بھی آپ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے, چاہے گجرات ہو, اروناچل ہو, آپ کا اللہ بھلا کرے, اتراکھنڈ ہو, ان کا تامل ناڈو ہو, وہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں چیزیں. اب آگے جو ہوگا وہ دیکھیے گا, وہ بہت کچھ اپنے, میں نے ذلت مودی کا جو سیریل چلا رہا ہوں جس کی کئی قسطیں ہو چکی, ابھی اس کی بڑی بڑی قسطیں ایپیسوڈ آنے والی ہیں مستقبل کے اندر. اب آ جاتے ہیں ہم چاند گرہن کے اوپر. چاند گرہن کے لیے کل میں نے آپ کو صدقات بتائے تھے کہ یہ صدقات کر لیجئے گا, میں ان کو دہرا دیتا ہوں. اور بہتر ہوتا ہے آپ اس دن یا اس وقت کر لیں, لیکن آپ اس کو ایک دن بعد یا 2 دن بعد بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسی قیامت نہیں آ جائے گی اگر آپ نے نہیں کیا. اس کا سمپل صدقہ تھا, میں نے کہا تھا 1 پاؤ چاول, 1 پاؤ دودھ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیں, اور اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھی, 1 دفعہ سورہ قمر پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں, دیٹس انف. کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ چاند گرہن کے اثرات جو ہے نا, وہ انڈیویجول زوڈیک سائن پہ یا راشیوں پہ اس کا کم آتا ہے. آتا ضرور ہے مگر اتنا نہیں آتا جتنا فصلوں پہ, موسموں پہ, آپ کا اللہ بھلا کرے پاگل پن کے مریض جو ہوتے ہیں ان پہ, مرگی کے مریضوں پہ, اس پہ ان کا افیکٹ آتا ہے زیادہ. اور اس دفعہ جس برج میں لگا ہے, تو جیسے لاسٹ ایئر میں نے آپ سے کہا تھا فوڈ کموڈیٹی کے شارٹیج ہوگی دنیا میں, وہ اب ہو رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو چاند گرہن, اب یہ کیا ہوتا ہے, بے وقت کی بارشیں, برف باری ہو رہی ہے تو کہیں پہ تو ایکسٹرا آرڈینری برف باری ہوگی, کہیں بالکل کم ہو جائے گی, کہیں ایک دم زیادہ بڑھ جائے گی. تیسری چیز اس میں کیا ہوتا ہے, اس کے یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے بنایا ہوا. میں اسی پہ بات شروع کروں گا ایک وقفے کے بعد. پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور خواتین و حضرات, آپ کے اسکرین پہ ٹکر چل رہا ہے, پٹی چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں, کوئی تعلق نہیں. میرے نام سے چاہے ٹویٹر ہو, فیس بک ہو, لنکڈ آن ہو, یوٹیوب چینل ہو, سب فیک اور جھوٹ فراڈ ہے. جب بھی بناؤں گا آپ کو اس پروگرام میں بتاؤں گا, تو اس پہ آپ نہ جایا کریں. اور میں ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کہاں رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا, چاند گرہن کے جو افیکٹ آتے ہیں نا, ان چیزوں پہ آتے ہیں. اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں, بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں فصلوں میں, جو ہے خاص طور پہ کہ جہاں یہ نظر آیا, جیسے امریکہ سائیڈ ہے, بہت ساری جگہیں میں اب ان کو اس کا بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہاں پہ اس کے اثرات زیادہ آتے ہیں. جہاں نظر نہیں آتا ہوتے وہاں پہ بھی ہیں مگر کم ہوتے ہیں. اور پلس یہ خاص طور پر پانی سے ریلیٹڈ, آپ کا اللہ بھلا کرے جو یہ ہوتے ہیں, جیسے میں نے کہا فصلوں کے اندر, اچھا بعض ضروری نہیں ہر جگہ فصلوں میں خراب کر, بعض دفعہ بعض جگہوں پر یہ ٹوٹ کے جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے, فصل بہت اچھی ہو جائے گی کہیں پہ. مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف اثر ہوتے ہیں, کہیں پہ بہت زیادہ خراب, کہیں پہ خراب, کہیں پہ اچھا بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب کھیل ہے. دوسری چیز جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, جو پاگل پن کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر ایک
تھوڑا سا مرض ایگریویٹ ہو جاتا ہے. مرگی کے جو خاص طور پہ مریض ہوتے ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ چاند گرہن کا آتا ہے تو اس سے چند دن پہلے اور چند دن بعد تک دوروں میں اللہ نہ کرے شدت آنے کا امکان یا پرابلم ہونے کا امکان بنتا ہے. اب جو مجھے لگتا ہے سردی بہت زیادہ پڑے گی. یہ پورے میں گلوبلی بات کر رہا ہوں, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اصل کھیل کہاں ہوتا ہے؟ اصل کھیل ہوگا جب اگلے منتھ سورج گرہن آئے گا. وہ انشاءاللہ تعالی میں پروگرام کروں گا اور اس پہ آپ کو بتاؤں گا پہلے سے. وہاں پہ چیزیں یہ کیا کرتا ہے, جو چاند گرہن ہوتا ہے یہ چیز کو ہلکا سا اسپارک مارتا ہے. سورج گرہن جو ہوتا ہے وہ آ کے ان چیزوں کے اوپر, سمجھ لیں آپ نے جیسے پیٹرول کا ٹینک ڈال دیا چنگاری کے اوپر, وہ کام ہوتا ہے. تو وہ ابھی تھوڑا سا دور ہے, نیکسٹ منتھ ہے, اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو صدقہ بتایا, یہ بھی ہے چاول کا, دودھ کا صدقہ, وظیفہ بھی آپ کو بتایا. اس کے علاوہ اس کا ایک بہترین صدقہ یہ کہ آپ کسی بھی مسجد, امام بارگاہ, وہاں کے مولانا, مؤذن, پیش امام کو سفید رنگ کا جوڑا اللہ کے نام پہ آپ دے دیں. مؤذن کو بھی دے سکتے ہیں اور یہ اس کا سب سے اچھا ہے. لیکن اب بہت سارے غریب ہیں, وہ تو یہ نہیں کر سکتے, تو ضروری نہیں وہ 1 پاؤ چاول 1 پاؤ دودھ. پہلے آپ کو آپ کے بچوں کا لیے حق ہے. اس کا کیا طریقہ ہے, تھوڑے سے چاول لیے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا, مقدار نہیں دیکھتا, وہ خلوص نیت کو دیکھتا ہے کہ انسان کس کو, اور وہ بھی نہ ہو تو اللہ کا نام پڑھ لیں, دیٹس انف. یہ میرا ایمان ہے. اللہ صرف امیروں کا نہیں ہے, وہ سب کا ہے, غریب کا بھی, امیر کا بھی, متوسط کا بھی, ہر ایک کا بھی. پلس دنیا میں اب آپ یہ خاص طور پہ 22 کے اندر بھی آپ کو ہل جلیں بہت نظر آئیں گی, مگر جو میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں, بار بار کئی دفعہ بارہا عرض کیا, 2023 کے بعد دنیا میں ایک جنگ کے ماحول پیدا ہونا شروع ہوں گے. ہو سکتا ہے 2022 میں اس کا اسٹارٹر بن جائے, یہ میرے رب کو معلوم ہے. اور جو دنیا کے حالات ہوں گے نا, خاص طور پر نئے نئے اسکینڈلز آنا, نئے نئے اسکیمز کھلنا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان کے حوالے سے ابھی چیزیں فی الحال ایسی ہی چلیں گی, لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ العزیز معیشت کے حوالے سے تھوڑی سی بہتری آپ کو نظر آئے گی. جیسے ہماری ایکسپورٹ کے اندر اضافہ, کاٹن میں بہتری, ہماری گندم, چینی, اس میں بہتری. اور آگے چل کے مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے, اللہ اپنا کرم کرے, اور جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. مہنگائی بھی ہو تو دنیا میں رہا انفلیشن, مگر اللہ تعالیٰ, میری تو ہمیشہ دعا ہوتی ہے میرا رب پاکستان پر اپنا رحم و کرم خاص کرے اور پوری امت مسلمہ پہ کرے. ایک چیز جو میں بولنا چاہتا ہوں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, میں جب سے دیکھیے میرا ایسا دماغ گھوما تھا, وہ جو بچی بیچاری جس کے باپ کو اور وہ دکانداروں کو اور ڈینٹسٹ کو کشمیر کے اندر انڈین آرمی کی بربریت نے جو ان کو, ان بیچاروں کو شہید کی. اتنی نفرت ہوتی ہے, اتنی نفرت ہوتی ہے کہ یہ میں سولجر کی بڑی عزت کرتا ہوں. اپنی تو آرمی ہے ہی, ہمارے لیے فخر ہے, مگر دشمن کی بھی آرمی ہوتی ہے. جو سولجر ہوتا ہے میں کہتا ہوں نہیں یار یہ اس ملک کا سولجر ہے, اس کی رسپیکٹ کرو. لیکن اتنے گھٹیا لوگ کہ وہ بچی اپنے باپ کے لیے بلبلا رہی ہے اور وہ سور آگے سے ہنس رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ کل کو یہ وقت تمہارے بچوں پہ بھی آ سکتا ہے. دنیا میں مکافات عمل ہوتا ہے. ابھی میں بولوں گا وقت سے پہلے تو وہ چیزیں مناسب نہیں ہوں گی. جب میں بات کرتا ہوں غزوہ ہند کی تو میں ابھی بولتا ہوں, پھر میں بولتا ہوں ابھی نہیں, تھوڑا اینڈ ٹائم کے اوپر بولوں. ابھی تو لوگ جو بول رہے ہیں بولنے دیں, لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر ازل میں لکھ دی ہوتی ہیں, ان کے وقت متعین کر دیے ہوتے ہیں رب نے. اور جو ہمیشہ آپ سے عرض نہیں کرتا 2020 سے 2027-28 تک یہ بڑا 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 امپورٹنٹ ٹائم ہوگا پوری دنیا کے لیے, اور اس میں بہت کچھ ہونا ہے. اس میں جغرافیائی تبدیلیاں ہونی ہیں, اس میں ہمارے پڑوس کے ساتھ جو ہونا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ ان کے جو اچھے
ایسٹرولوجرز ہوں ان کو ذہن میں یہ چیزیں پتہ ہوں کہ یہ کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے، تو وقت کا دھارا کس طرح اللہ کے حکم سے بہے گا یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ ہمایوں بھائی اس کے حوالے سے بولیے گا، اپنا کیا چل رہی ہے وہ آج کل چیز پڑی کرپٹو۔ دیکھیں بھائی، مجھے اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ معلومات یا نالج نہیں ہے، تھوڑا بہت ضرور میں نے سنا ہے، مگر میں اس کے حوالے سے اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا جب مجھے اس کے متعلق پوری نالج نہیں ہے اور نہ میں نے کبھی اس کو بہت زیادہ جاننے کی کوشش کی ہے، تو اس حوالے سے میرا بولنا جو ہے وہ بیکار ہے۔ اور پھر ایک چیز ذہن میں رکھیں، جہاں اسپیکولیشن آئے گی وہاں رسک بڑھ جائے گا، جیسے سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے رسک بڑھے گا۔ تو کوشش یہ کریں شارٹ کٹ کے بجائے اللہ تعالیٰ محنت کر کے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ جو اس دنیا میں ریاضت اور محنت کرے گا، ہاں تقدیر میٹر کرتی ہے، کسی کی تقدیر اللہ بہت شاندار بنا دیتا ہے، یہ بھی اس کی حکمت ہے، کسی کی تقدیر نارمل ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، لیکن وہ رازق اور وہ عالم الغیب ہے، اس کو معلوم ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ روحوں کا تعین وہ کر چکا ہے، کون جہنمی کون جنتی، یہ میرے رب کے احکامات ہیں، کس کے لیے اس نے رب نے کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ایک اطمینان دلا دیتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی دلجوئی کا خیال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مشرکین اور کفار کے کھڑکیاں، سیڑھیاں، دروازے بھی سونے چاندی کے بنا دیتا کہ ان کو دنیا میں سب کچھ دے دو۔ تو بات یہ ہمارے لیے بینگ اے مسلم، ہمارے لیے تو یہ ایک ٹرانزٹ ورلڈ ہے، ہم نے جو اس میں بونا ہے اس کو آخرت میں کاٹنا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ اب دوسرے مذاہب جو الہامی مذہب ہیں جیسے عیسائیت، یہودیت، اسلام، وہ تو اسی ایک نقطے کے اوپر ہیں کہ آخرت کے اوپر ان تینوں کا عقیدہ دین ابراہیمی جنہیں کہا جاتا ہے۔ ہاں جو دیگر مذاہب ہیں، کسی کی یہاں لاکھ جنم ہے، کسی کے 7 جنم ہے، کسی کے 5 جنم ہے، وہ ان کا اپنا حساب ہے، لیکن ہمارے لیے بینگ مسلم، ہمارے لیے اس دنیا میں جو ہم کر کے جائیں گے وہی ہمارا عالم برزخ میں ہوگا اور اس کے بعد عالم آخرت میں روز محشر ہوگا۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے ایک یہ اطمینان ہے کہ رب العزت اگر یہاں کسی کے ساتھ تھوڑی سی کمی رہ جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے اخروی درجات کو بلند فرما دے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ سے بڑا دنیا میں منصف اور انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر آج کل جو دیکھتا ہوں میں حالات، تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کے کچھ خطوط بھی پڑھوں گا۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے آپ کو، تو میں کہہ رہا تھا کہ میں کچھ خطوط آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کا بھی بیچاروں کا کام ہو جائے۔ یہ ہیں محمد ذیشان، 12 ستمبر 1997 چکوال سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے تعلیم اور سروس کا بتا دیں، شادی کا۔ دیکھیں بھائی، آپ کا جو ہاروسکوپ میں نے دیکھا، سب سے پہلے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ہر پیر کے دن 1 پاؤ کچے چاول اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں، اور ہر اتوار کو 1 پاؤ گڑ اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں۔ فیلڈ آپ کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی، ایوییشن، کامرس، یہ فیلڈ مناسب ہے۔ ان 3 میں سے آپ کو جہاں موقع ملے آپ ضرور جائیں، اور اچھا وقت انشاءاللہ۔ اللہ سے میری دعا بھی ہے اور امید ہے کہ رب العزت، میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کل کے بجائے آج سے شروع کر دے، مگر امکان جو علمی حوالے سے لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے مئی 2022 کے بعد سے آپ کی زندگی کا ایک ایسا دور شروع ہوگا جہاں پہ آپ کی سارستی بھی ختم ہو رہی ہے اور آپ کی زندگی میں کچھ اسٹیبلٹی کی طرف چیزیں جانا شروع ہوں گی۔ باقی عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، یہ میرا علمی اندازہ ہے۔ اچھا جی، یہ ہیں حسیب یوسف صاحب، اور ان کی تاریخ پیدائش ہے 3 فروری 1993۔ کیونکہ میں اس لیے تاریخ پیدائش ساتھ بتا دیتا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے یہ انہی کا ہے، اور ان کا پیدائش کا مقام ہے جہلم۔
تو بھائی یہ آپ کا انہوں نے کہا مستقل نوکری اور شادی کے کب تک ہونے کے امکان. دیکھیں بھائی آپ کے ساتھ یہ کہ آپ کی کچھ ایسی پوزیشن ہے, ایک تو کیمرڈرما یوگ لگا ہوا, یہ ہماری ایسٹرولوجیکل زبان ہے. اس کے بعد اس میں کچھ ایسے نحس پلانٹ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جیسے نوکری کی 6 مہینے چلی, بڑی صحیح چلی, پھر ختم, پھر 2-3 مہینے کا گیپ آیا یا 4 مہینے کا گیپ آیا, پھر دوسری جگہ نوکری لگی, 1 سال چلی, پھر ختم. اس کی اسٹیبلٹی کرنے کے لیے آپ ایک کام یہ کیا کریں کہ ہر پیر کے دن آپ نے 1 پاؤ کچے چاول, 1 پاؤ دودھ اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں, کسی کو بھی مسلمان غریب ہو اس کو دے دیں. اور اگر ہو سکے تو ایک دوسرا کام یہ کر لیجئے گا کہ ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں گائے کی, اس کو آپ جو ہے 1 کے 9 کر لیں پیس یا 9 چھوٹے پیس لے لیں, اور یہ اپنے جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیں. اور سب سے بہترین وظیفہ جو ہے نا بفرمان آقا سیدنا مولا علی کہ استغفار استغفار استغفار. آپ نے کئی مرتبہ 12 موقع پہ یہ فرمایا, مکمل استغفار 200 پڑھیں, 300 پڑھیں, اٹس اپ ٹو یو. اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں, انشاءاللہ تعالی زندگی میں آپ کے بہتری ہو جائے گی. اچھا یہ ایک اور خط ہے, انہوں نے یہ ہے جاوید آصف صاحب, اور انہوں نے جو ہے اپنا کراچی سے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے صرف اسٹون بتا دیں. جاوید عاطف صاحب, میں عموماً بتاتا نہیں, اتنا اس پہ زیادہ زور نہیں دیتا, لیکن اگر آپ کا دل چاہے تو آپ پکراج کا پتھر بروز جمعرات بعد نماز فجر سیدھے ہاتھ کی یہ 3ری انگلی میں پہن لیجیے گا, اور 30 روپے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے لیے بہتر کرے, لیکن پتھروں سے امیدیں نہ وابستہ کیجیے گا. اس کو میں صرف یہ سمجھتا ہوں ایک میڈیسن دے دی کہ یہ کیمیکل کمپوزیشن آپ کی امبیلنس ہو رہی ہے, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے, اس سے زیادہ کوئی اوقات نہیں ہے. فائدہ نقصان من جانب اللہ. خواتین حضرات, وقت اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے. باتیں تو بہت سی کرنی ہوتی ہیں لیکن ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے. ہمیشہ عرض کرتا ہوں سوشل میڈیا سے میرے حوالے سے آپ بالکل اپروچ نہ کریں. میرے نام سے لوگوں نے جعلی فیس بک, لنکڈ آن کی آئی ڈی بنا رکھی ہے, ٹویٹر کی بنا رکھی ہے, 2-3 یوٹیوب کے جعلی فراڈ چینل بنا رکھے ہیں, تو اس سے دور رہیں. ARY کے علاوہ مجھ تک اپروچ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, جہاں میرا آفس ہے اور مدتوں سے وہی ہے الحمدللہ. وہ جگہ ہے ہوٹل پال کانٹیننٹل کراچی, یعنی PC ہوٹل کراچی. وہاں کے 2 لینڈ لائن نمبر ہیں. اس کے علاوہ کسی نمبر پہ کوئی موبائل نمبر, کوئی اور نمبر اس پہ نہ اپروچ کیجیے گا, صرف انہی 2 لینڈ لائن نمبر پہ, کیونکہ لینڈ لائن نمبر پہ وہ جو فراڈیے بیٹھے ہوئے وہ فراڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں لینڈ لائن نمبر بتا رہا ہوں آپ کو, وہ ہیں 021-3568-5501, اور دوسرا ہے میرا 021-3568-5021. یہ میرا آپریٹر کے تھرو ہے, لیکن وہ جو میرے نام سے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں وہ بھی فراڈ یعنی بے ایمانیاں کر رہے ہیں. جو میرے نام سے چل رہے ہیں اس کو آپ سبسکرائب نہ کیا کریں. آپ ARY کی یوٹیوب پہ چلے آیا کریں, یوٹیوب پہ ARY کی ویب سائٹ پہ چلے آیا کریں. وہ بغیر ایڈیٹنگ کے پورا پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں, تو اس پہ دیکھ لیا کریں. اور جب میں بناؤں گا یوٹیوب چینل تو یقیناً آپ کو بتاؤں گا اسی پروگرام میں سب سے پہلے. تو جو لوگ بھی کریں, ان 2 لینڈ لائن نمبر پہ آج آف ہوتا ہے دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک. آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے کریں ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ ان 2 لینڈ لائن نمبر پہ 021-3568-5501 اور 021-3568-5021 پہ کال کریں, تو میرے اسسٹنٹ سے کہا کریں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے, تاکہ میں بھی آپ کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں, اور دھوکے کا اندیشہ ختم ہو جائے. تو خواتین حضرات, آج سنڈے ہوتا ہے, آج نہ کیجیے گا, کل منڈے سے آن ورڈ. تو خواتین حضرات, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا پاک پروردگار رب العزت میرے پاکستان پر اپنا خاص رحم و کرم کرے, ہماری قوم پر, ہمارے لوگوں پر, اور اللہ ہماری اصلاح بھی کرے,
اور اللہ تعالیٰ جو اس ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں ان پہ اپنا خاص کرم کرے. ہمارے افواج پاکستان جنہوں نے آگے چل کے اس ملک کے دفاع کے لیے آج بھی کر رہے ہیں, کل بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے, اور ان کی عزت کرنی چاہیے. وہ سپاہی جو کھڑا ہوتا ہے سرحد پہ اپنا خون بہاتا ہے, اس کی قربانی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی قربانی نہیں ہے, تو ان کی رسپیکٹ کیا کریں اور کرنی چاہیے. تو اس دعا کے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پہ اپنا کرم کرے. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.